اور مجھے خود اللہ 6 بر اعظم میں لے گیا ہے. 6 بر اعظم میں اللہ نے میرے اپنے، میں کوئی بڑائی اور تکبر سے نہیں، ایسے ہی منہ پہ آ گیا 6 بر اعظم کی بات کرتے ہوئے. ساری توفیق اللہ دیتا ہے. انسان مشت خاک ہے، گندے نطفے سے بنا ہے، اس کی کوئی اوقات نہیں ہے. یہدی من یشاء ویضل من یشاء، جسے چاہے ہدایت دے. یہ جو ہے اللہ کا احسان و کرم ہے. منہ پہ بات آ گئی، بتا دی. 6 بر اعظم میں پھرا ہوں، ہر جگہ اس دعوت کے پھول کھلے دیکھے ہیں. عرب و عجم، کالے و گورے، مرد اور عورت، مہتر اور کہتر، ادنا و اعلیٰ، سارے امیر و امیرن، غریب و غریبن، ہر گھر میں اس بات کو پہنچے دیکھا ہے. اگر یہ تحریک ہوتی تو ہندوستان میں کھپ جاتی. یہ کوئی جماعت ہوتی پاکستان میں ٹوٹ جاتی، 1 سے ہزاروں جماعتیں بن جاتی. یہ جماعت نہیں، یہ تحریک نہیں، یہ فرقہ نہیں، یہ ختم نبوت کا پاکیزہ دیا ہوا کام ہے. لہذا ہر مسلمان کھچ کھچ کے آ گیا. اس طرح 10-15 لاکھ آدمی، ٹینٹ نہیں ہے، ایک کپڑے کی چھت کے نیچے 3 دن بیٹھے ہوئے ہوں، دھکے بھی کھا رہے ہوں، کھوے سے کھوا چل رہا ہو، روٹی کھاتے مشکل، پیشاب کرتے مشکل، وضو کرتے مشکل، نماز پڑھتے مشکل، اور پھر کراچی سے خیبر تک لوگ کھچے چلے آ رہے ہوں. نہ کوئی اشتہار لگے. آپ دیکھتے نہیں کبھی ریمنڈ کے آئیے تو اخباروں والوں نے اب دینا شروع کر دیا، ورنہ تو اخبار میں ہم خود نہیں دیتے، اخبار والے دے دیتے ہیں. نہ اشتہار، نہ کوئی اعلان، نہ لاؤڈ سپیکر، نہ رکشے، نہ ٹیکسیاں، نہ موٹریں، بس اعلان ہو رہے ہیں، اعلان ہو رہے ہیں، اعلان ہو رہے ہوں. یہ کہاں سے لوگ کھچ کھچ کے پہنچ جاتے ہیں. یہ تحریک نہیں، میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ تحریک نہیں، یہ جماعت نہیں، یہ کوئی فرقہ نہیں. مسلمانوں کا ایک کام ہے، ختم نبوت کا ایک کام ہے. کھلے دل کے ساتھ، کھلے ماتھے کے ساتھ بھائیو مسلمان بن کے چلنا سیکھو. جماعتیں بن کے کیا حاصل ہوا، فرقے بن کے کیا حاصل ہوا کہ دستوں گریباں آپس میں ہو گئے. جو قوم سپاہیوں کے پیرے میں نمازیں پڑھے ان کی بھی کوئی عزت رہ گئی. اللہ کے نبی نے اپنا خون دے کر امت کو امت بنایا. چور کے ہاتھ کاٹے گئے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اور جو لائے تھے نا پکڑ کے ہاتھ کٹوانے کے لیے، آپ نے نہیں سنا ہوگا، آپ نے فرمایا اب تو تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی میرے امیتی کا ہاتھ کٹوا کے. ایسا درد آیا ایک چور پر. تو صحابہ کہنے لگے تو آپ نہ کاٹتے یا رسول اللہ. کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شریعت کو نافذ نہ کروں، پر تمہیں سمجھ نہ آئی کہ مجھ تک لائے کیوں تھے، خود ہی نمٹا دیتے. یہ دکھ میرے سامنے کیوں لائے کہ میرا امتی میرے سامنے ہاتھ کاٹا جائے. تو ہم نے تو جگر کاٹ کے رکھ دیے، کلیجے کاٹ کر، گردنیں کاٹ کے رکھ دی اپنوں کی. کیا نادان ہاتھوں میں امت آ گئی. اللہ کے واسطے بھائیو امت بن کے چلو، مسلمان بن کے چلو، جماعتیں بن کے نہ چلو، فرقے بن کے نہ چلو، مسلمان بن کے چلو. ہماری یہی پہچان ہے کہ ہم مسلمان ہیں. اللہ کی قسم دل سے کہہ رہا ہوں. وہ اس لیے کہہ رہا ہوں، ایک جگہ ہم گئے، ایک کوئی بڑے آدمی تھے، ان سے ملے اور کہنے لگے تم لوگوں سے تو سلام کرنا بھی جائز نہیں. کیوں بھائی؟ تم گستاخ رسول ہو. اچھا جی، اللہ ہمیں محب رسول بنا دے. گھر تو اسی کی محبت میں چھوڑا ہے، گھر تو اسی کے عشق میں چھوڑا ہے. ریمنڈ والوں نے کوئی پیسے تو نہیں دیے، اپنے گھر سے دھکے، اپنے گھر کے خرچے سے نکلے، اپنے بچوں کو اپنے دل پہ پتھر رکھ کر اللہ رسول کی محبت میں چھوڑا ہے. حضور ہم تو دعویٰ تو نہیں کرتے، کوشش کر رہے ہیں اللہ کے رسول کی محبت مل جائے. کہ نہیں ہمیں پتا ہے تمہارے ظاہر کچھ اور ہیں، تمہارے اندر کچھ اور ہیں. تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے، یہ تو لا علاج چیز ہے. لیکن میں اس ممبر پہ بیٹھا ہوں، مجھے اللہ کو جان دینی ہے. مجھے اللہ نے ڈاکٹری سے نکال کے یہاں بٹھایا ہے. تو میں ایک ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. میں نے اس کے لیے بہت کچھ چھوڑا ہے.
میں اتنے مسلمانوں کے سامنے کیسے بددیانتی سے کام لوں گا؟ تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا کہ میں نے ان کو غلط راستے پہ لگا دیا؟ اپنے گناہ ہی برباد ہونے کے لیے کافی ہیں. اتنوں کا بوجھ اپنی گردن پر لے کر کون بچے گا قیامت کے دن؟ یہ محنت تو وہ ہے جو اللہ اس کے رسول کے عشق کی بنیاد پر ہے. گھر چھوٹیں، بچے چھوٹیں، بیویاں چھوڑیں، اپنے خرچ کریں، ساری دنیا میں دھکے کھائیں. کس کی محبت میں دھکے کھا رہے ہیں؟ قرآن والوں نے پیسے دیے تھے یا کسی عہدے کا لالچ دیا تھا؟ ہمیں تو جماعت میں چل کے ہدایت ہوتی، کسی سے کوئی ہدیہ قبول نہیں کرنا. کہ صرف اللہ سے لینا ہے، اللہ سے، اور کسی سے کچھ نہیں لینا. یہ تو صدیوں کے بعد اللہ نے دروازہ کھولا، صدیوں کے بعد اللہ نے کرم فرمایا کہ امت کو جوڑنے کی ایک محنت زندہ ہوئی. اور بے طلبوں میں جا جا کے انہیں بلانا کوئی آسان کام ہے؟ جس لڑکے نے میرا کالج فیلو، وہ تو سینئر تھا، میں جونیئر تھا گورنمنٹ کالج لاہور میں. اور کسی کو ایک دفعہ آنکھیں دکھا دو نا، دوسری دفعہ وہ آپ کو سلام بھی نہیں کرے گا. تو میں نے آنکھیں نہیں دکھائیں، میں نے کمرے سے دھکے دے کے نکال دیا. تیسری دفعہ آیا، 2 دفعہ تو آئے، میں ان کی سن لی. تیسری دفعہ آئے تو ہم پاگل، زندگی میں کبھی دین کی بات. 18 برس کی عمر میں پہلی دفعہ میں نے دین کی بات سنی اپنے کالج کے لڑکے سے. پہلی دفعہ 18 سال کی عمر ہو گئی اور میں نے اللہ کی بات نہیں سنی. ایسی بنجر زمین، نہ ہم کسی کے پاس جاتے تھے، نہ ہمیں کوئی بتانے آیا. ان کا احسان ہے جو ہمیں بتانے آئے، لیکن ہم ایسے دیوانے. ایک دفعہ دوسری دفعہ سنی، تیسری دفعہ میں نے ایسی بدتمیزی کی، دھکے دے کے کمرے سے نکال دیا. اس کے باوجود اس کے ماتھے پہ میں نے شکل نہیں دیکھی. اور 10 دن نہیں گزرے تھے کہ پھر گشت کرتے ہوئے پہنچ گئے، مسجد تشریف لائیں. میں پھر بھی نہیں گیا، میں نہیں گیا، میں نے انکار کر دیا. میرا ایک اور اسکول فیلو بھی تھا، پھر کالج فیلو بھی تھا، بہت گھاٹا یار تھا. ہم 8ویں سے اکٹھے چلے آ رہے تھے. وہ تیار ہو گیا، کہنے کا تو بھی چل. میں نے کہا میں نہیں جاتا. تو نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، چلنا پڑے گا. مجھے کھینچ کے لے گیا. ادھر ہمارے ضلع کچہری کی طرف جو کالج کا گیٹ ہے وہاں مسجد ہے، اندر مسجد، وہاں جماعت، وہاں اقبال ہاسٹل سے وہاں لے گئے. تو چونکہ رسا کشی میں نے دیر کر دی، وہ جماعت پہلے چلی گئی، تو میرے پہنچتے پہنچتے وہ زور سے پہلے گشت ہو رہا تھا، زور کے بعد بیان ہونا تھا. وہ لڑکا ہماری کالج کا، وہ ایم اے آنرز کر رہا تھا اکنامکس میں، بنگالی تھا، ابھی وہاں ہوتا ہے ڈھاکے میں. بہت بڑی بلا ہے، دماغ ہی دماغ ہے. وہ سارا دن تبلیغ میں پھرتا تھا، رات کو پتہ نہیں کب پڑھتا تھا. بی اے آنرز گولڈ میڈل، ایم اے آنرز گولڈ میڈل، کیمبرج یونیورسٹی میں اکنامکس کے پی ایچ ڈی گولڈ میڈل. کوئی ایسی بلا، دین میں بھی پورا اور ادھر بھی پورا. تو میں پہنچا تو وہ سنتوں کی نیت باندھ چکا تھا نماز کے لیے. تو پہلا اثر جو میرے دل پر ہوا، میں نے اسے دیکھا نماز پڑھتے ہوئے. میں نے زندگی میں ایسی کبھی نماز دیکھی نہیں. ایسے درد، خشوع خضوع، ایسے خوف کی حالت تھی کہ میں لرز گیا کہ میں نے اس آدمی کی بےزتی کر دی. تو مجھے آج بھی یاد ہے، میں نے اپنے دوست سے کہا، عزیز اللہ، یہ نماز کیسی پڑھ رہا ہے، یہ نماز کیسی پڑھ رہا ہے. یہ پہلا اثر دل پہ ہوا. کسی کے پیچھے پیچھے پھرنا کوئی آسان کام ہے؟ اپنی عزت نفس کو خاک میں ملا کر پھر منتیں کرنا یہ کوئی آسان کام ہے؟ یہ پیسے سے نہیں ہوتا، یہ اللہ اس کے رسول کی محبت سے ہوتا ہے. تو یہ آپ کا کام ہے، اللہ کے واسطے اپنے ذمے سمجھو.
اور اس کو لے کر سارے عالم میں پھرو، ہم ہی تو ادھر ادھر کی نہ بات کر کہ بتا کے قافلہ کیوں لٹا، مجھے راہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ ساری دنیا کفر میں جا گری، شیطان سے کیا گلا کریں؟ گلا تو آپ سے ہے کہ آپ کتاب والے، قرآن والے ہو کر آپ سو گئے، ہم سو گئے، آپ کو کیا میں بھی سو گیا؟ ہمیں درد نہیں اٹھتا کسی کو حکم توڑتے ہوئے دیکھ کر، کسی کو نماز چھوڑتے ہوئے دیکھ کر درد نہیں اٹھتا کہ ہائے اس کا کیا بنے گا۔ یہ درد ہے تبلیغ، کہ غم اٹھے، درد اٹھے، جو گالی دے اس کے پیچھے بھی پھرو، جو دھکے دے اس کو بھی دعا۔ تو ہم 4 مہینے چلہ مانگتے ہیں، سال 7 مہینے مانگتے ہیں کہ ساری دنیا میں پھرو، سال 7 مہینے کے لیے بیرون دنیا کے لوگوں کو ایمان میں لاؤ، اسلام میں لاؤ۔ ایک دور تھا انگلستان میں کوئی مسجد نہیں تھی، آج 3000 مسجدیں بن چکی، دارالعلوم مدرسے بن چکے، دورہ حدیث ہو رہا ہے، بخاری پڑھائی جا رہی، بچے ایک مدرسے میں 1,500 بچہ قرآن حفظ کر رہا ہے۔ پریسٹن کی ایک مسجد میں نے دیکھا 1,500 بچے قرآن حفظ کر رہے، گرجے مسجدوں میں تبدیل ہو گئے۔ ٹورانٹو میں نے مستورات میں بیان کیا، کوئی 250-300 عورتیں آئیں، ایک عورت بے برقعے کے نہیں تھی، ایک عورت۔ پھر وہاں سے انگلینڈ آئے، اسٹینفرڈ ہل محلہ تھا، وہاں بیان کرنے گیا، کوئی 550-600 عورت بیان میں آئی، ایک عورت مجھے بے پردہ نظر نہیں ہے، سب برقعے میں آ رہی۔ اور وہاں سے پھر آیا پاکستان، فیصلہ آباد میں ایک جگہ بیان کرنے گیا مستورات میں، تو 100 میں سے 80 بے پرد جا رہی تھی۔ سارے عالم کو لپیٹ میں لیا اس محنت نے۔ 98 کے سفر میں کرنل امیر دن ہمارے ساتھ تھے، تو وہ بتا رہے کہ ڈینور میں گشت ہو رہا، ایک کلب میں چلے گئے، مسلمان کا، فلسطینی کا کلب تھا، اندر ایک لڑکی اسٹیج پر ننگی ناچ رہی تھی اور ایک لڑکا ساتھ ڈرم بجا رہا تھا، اور سارے عرب بیٹھے ہوئے تماشا دے کر شراب میں ان۔ تو انہوں نے جب داخل ہوئے تو بڑے وجی آدمی تھے، چوڑا چہرہ، سفید داڑھی، ایک دم تو ہیبت چھا گئی، چھوٹا سا کلب تھا۔ تو انہوں نے سب کو اکٹھا کیا، ان سے بات کرنی شروع کی۔ وہ تو شراب کے نشے میں تو انہیں پتہ نہیں چلا کیا ہو رہا ہے۔ وہ لڑکی چپکے سے نیچے اتری، جو جتنے تھے نا وہ میز پر جو وہ ٹیبل کلاتھ تھا وہ اس نے اٹھائے اور اپنے ایک گرد لپیٹ کے باندھ بوند کے پیچھے آ کے ایسے کھڑی ہو گئی۔ کرنل صاحب کو نہیں پتہ چلا کہ لڑکی پیچھے آ چکی۔ جب بات ختم ہوئی، ان کے تو پلے پڑے نہیں، یہ پیچھے سے بولی، مجھے آپ کی بات سمجھ میں آ گئی ہے، آپ کیا چاہتے ہیں مجھے بتائیے۔ پھر دیکھا تو وہ بچی کھڑی ہوئی، تو انہوں نے کہا بیٹی ہم غیر مسلم کو تو کہتے ہیں اس کامیاب زندگی میں آنے کے لیے کلمہ پڑھے۔ میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا آپ نے کتنے مسلمان کیے اب تک؟ کہنے کہ 5000 تو گنے تھے، اس کے بعد گننے چھوڑ دیے ہیں۔ 5000 ایک آدمی کے ہاتھ میں مسلمان، یہ تبلیغ کی محنت کا اعجاز۔ اس کے بعد میں نے گننے چھوڑ دی، تو بچی نے کلمہ پڑھ لیا، اس نے کہا یہ لڑکا میرا خامد ہے، اس کو بھی کلمہ پڑھاؤ۔ دونوں میاں بیوی نے کلمہ پڑھ لیا، 3 دن وہاں ٹھہرے، ان کو بلاتے رہے، بتاتے رہے، بلاتے رہے، بتاتے رہے۔ پھر اسے کہا کہ اگر کوئی مسئلہ پیش آئے تو ٹورانٹو اس نمبر پہ فون کر لینا۔ 2 مہینے گزرے، اس لڑکی کا فون آیا، ہیلو امیر الدین، آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں بیٹی، لگتا ہے وہ ڈانسر ہے ڈینور والی، کہاں میں وہی ہوں۔ کیا ایک مسئلہ پیش آ گیا؟ کیا پیش آ گیا؟ کہ بڑی مصیبت آ گئی۔ کیا مصیبت آ گئی؟ اب اس نے اپنی کہانی سنائی۔ ہم مسلمان ہوئے اس وقت میں ایک رات کا $500 لیتی تھی۔ جب ہم مسلمان ہوئے
3 دن میں آپ سے سیکھا کہ مسلمان عورت پردہ کرتی، میں گھر بیٹھ گئی، میرا خامد اب کمانے جاتا ہے، وہ $40 یومیہ لاتا ہے، کہاں 500 کہاں 40، گھر بک گیا، گاڑیاں بک گئیں، ایک اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں، ایک کوارٹر میں رہتے ہیں، چھوٹا سا 2 کمرے کا، میرا خامد شام کو آ جاتا ہے۔ پھر آپ نے ہمیں کہا تھا کہ اپنے رشتہ داروں کو جا کے اسلام کی دعوت دینی ہے، ہم روزانہ میاں بیوی شام کو دعوت دینے نکل جاتے ہیں۔ آج ہم دونوں جا رہے تھے بس میں، تو میں نے ایسے سیٹ کے پچھلی جو ہوتی ہے وہ پچھلی ٹیک، اس کو میں نے ایسے ہاتھ سے پکڑا ہوا تھا، بس کو لگی بریک، مجھے لگا جھٹکا، تو میرا کرتا میرے ہاتھوں سے سرک کر میری کوئی 1/4 کلائی ننگی ہو گئی، تو کیا اس پر مجھے دوزخ تو نہیں ملے گی؟ اور یہ کہہ کر ٹیلی فون پہ رونا شروع کر دیا۔ 2 مہینے پہلے کا نقشہ آپ نے سن لیا ہے، 2 مہینے بعد وہ کہہ رہی ہے میری کلائی کا 1/4 حصہ ننگا ہو گیا، میں دوزخ میں تو نہیں جاؤں۔ ہماری بچیوں کے کرتے بازو ختم ہو گئے، سارے بازو ننگے ہو گئے، اور وہ ناچنے والی سٹیج پر 2 مہینے کے بعد کہہ رہی ہے کہ میرا تھوڑا سا بازو ننگا ہو گیا، دوزخ میں تو نہیں جاؤں گی۔